بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. دوسرا طریقہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، چونکہ دن ہے نا، نون ہوا تو زیر لگا دیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا اکثر ہمارے یہاں کفوا پڑھتے ہیں، ایسی کوئی نماز ہو جاتی ہے چونکہ، لیکن ہے اصل میں کفوا احد. کہہ دو اللہ ایک. تو دیکھیے یہاں شرک کی تردید، یہاں توحید. احد احد کسے کہیں گے؟ اس کے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں، وہ پہلے سے ہے. هو الاول، جس وقت ہم نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ہم کیا کچھ نہیں تھا، اس وقت سے ہے. لم یہ کیا الصمد، وہ بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، لیکن کہ اس نے ایک سسٹم رکھا ہے، فرشتوں کو سونپ دیا ہے کام، مگر وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، نہ اس نے جنا کسی کو، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفو، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. احد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساجی نہیں، مطلب ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی نہیں. اللہ، نہ پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد، وہی بس. تو اسے کہتے ہیں سورہ اخلاص. آپ جانتے ہیں سورہ اخلاص؟ لوگ سنتے ہوں گے کہ سورہ اخلاص پڑھو 3 دفعے تو قرآن کا ثواب. بھائی وہ ثواب نہیں ملے گا جو آپ سورہ فاتحہ سے ناس تک پڑھیں گے، ایسا ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ بڑا اجر ملے گا. بھائی دیکھیے 3 عمرے رمضان میں کر رہے ہو تو حج کا ثواب، تو کیا حج کی فرضیت ساقط ہوگی؟ نہیں. تو یہ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، نہیں تو پھر ساری دنیا 3 دفعے اخلاص پڑھے گی، قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. اہمیت، ترغیب کہ اس میں اتنا آپ کو ثواب ملتا ہے. اچھا ثواب کیوں ملتا ہے؟ سوال یہ آتا ہے ایسا کیوں؟ بھائی حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری تسبیح پڑھی، توحید، تمحید، اور وہ اسی میں مشغول رہا تو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں. دیکھیے ہم کیا مانگیں گے، ہمیں تو مانگنے بھی نہیں آتا ہے. صحیح ہے نا؟ الفاظ ہم صحیح ادا نہیں کر سکتے. ہم نبی یعقوب تھوڑی ہیں کہ اشکو بستی و حزنی الیک، ایسے تو ہم تو نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری تسبیح کیا کرو، مجھے پتہ ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو یہ ہے احد. ہاں جی جی ہاں جی، وہ اسی مناسبت سے نہیں، وہی مخلوق خدا کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پڑھ سکتے ہیں، خود میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث رسول نہیں ہے، بس اتنا خیال رہے. تو پھر لوگ پیش کریں گے کہ حدیث میں نہیں، حدیث کا نام اجلت سے نہیں لینا، پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. 3 دفعے پڑھ سکتے ہیں. نماز میں پڑھتے تھے ایک صحابی، ہر نماز میں، مطلب پہلی رکعت، دوسری رکعت، اور پھر اس کو ایڈ کرتے تھے. تو صحابہ نے شکایت کی کہ ہر نماز پڑھاتا ہے کسی بستی میں، مطلب تو پڑھے گا مثلاً تبدیدہ پڑھ لی دوسری میں، اس کو ایڈ کر لیا. تو اس سے پوچھا کیوں؟ تو بولے مجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ تجھے اس چیز کے ساتھ رکھے جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ تو اجازت دے دی، نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ سورہ کچھ عجب سی ہے، یعنی اس کا ظاہری بھی فائدہ ہے اور باطنی بھی فائدہ ہے. اس لیے آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ جیسے ہم پر اثر ہوتا ہے نا، تو مخلوق خدا پر اس کا اثر ہوتا ہے. احد کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب لوگ نہیں سمجھتے. بھائی دیکھیے اس نے کسی کو جنا تو احد کیسے ہوا، کسی نے اس کو جنا ہو تو احد کیسے ہوا، اور یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں. جواب دینے میں لوگ قاصر ہیں، تو آپ کو اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گی، ان کو کیسے جواب دیا جائے. بھائی دیکھیے اگر یہ پیدا ہوا ہے تو پھر اس کا باپ ہے، تو باپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو سلسلہ چلتا رہے گا نا. جی تو بہرحال یہ سورہ ایسی ہے کہ چرن پرن، یہاں تک کہ میں اس کے پہلے بتایا بھی تھا، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مار گزیدہ، کسی کو بچو سانپ کاٹ لیتا ہے، یہ پڑھ کے پھونک دو تو اس پر بھی اثر ہوتا ہے، اتر جاتا ہے فٹ سے. تو کئی یہاں جو دیہات میں رہتے ہیں، ہم نے
اپنے پڑھانے کے زمانے میں بچوں کو بتایا کافی، ورنہ پھر تو پریشانی ہو جاتی ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانے تک تو وہ پریشان ہوتا ہے، وہ تو آپ نہیں جانتے بچوں کا ڈنک وغیرہ وہ تو اضطرابی حالت میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کو میں نے اضافے کے لیے بتا دی، اگر کوئی دیہاتوں میں کرے تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، ہم تک بھی پہنچے گا، لیکن اصل کیا ہے؟ توحید۔ تو اب انشاءاللہ ہم موعظتان شروع کر رہے ہیں، تو انتظار کیجئے۔